چلیے بھائی، یہ فیمنزم جو ہے نا، جو آج کل چلا ہوا خواتین کے حقوق کے حوالے سے، اس بارے میں قرآن و حدیث کے مطابق تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ کیا ہے عورتوں کے حقوق کے معاملے میں. سر آپ عورتوں کے ساتھ جب ظلم کریں گے تو پھر یہ ان حقوق والے مسئلوں میں این جی اوز کو موقع ملے گا نا. جب آپ عورت کے جداد کا حق دبا لیں گے، جب آپ کے ملک کے اندر رشتے سے انکار کے اوپر عورتوں کے چہروں پر تیزاب پھینکے جائیں گے، جب عورتوں کو غیرت کے نام کے اوپر قتل کیا جائے گا، تو یہ تحریکیں بالکل صحیح چل رہی ہیں نا. حالانکہ اسلام نے یہ سارے حقوق عورتوں کو دیے تھے نا. نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی لڑکی کی مرضی کے بغیر اس کی شادی کرے، بخاری میں حدیث ہے. ٹھیک ہے جی. اور وراثت کے قوانین قرآن کے اندر آئے ہیں، وہ دبا جاتے ہیں مرد. بیویوں کے حقوق آئے ہیں، وہ ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں. تو عورتوں کو تو اپنے حقوق کے لیے اس طریقے سے کافر پھر اٹھائیں گے نا. جب آپ اسلام کے جائز حقوق کو نہیں دیں گے تو سب سے بڑے تو مجرم آپ ہیں نا. آپ اپنے آپ کی اصلاح کریں. ٹھیک ہو. اگر کوئی عمرہ کے کوئی عمرے کے بعد بال کٹوانا بھول جائے تو اس کا کیا کفارہ؟ بال کٹوائے اور دم دے. دم ہوگا اس میں؟ ہاں ظاہر ہے، جب اس نے احرام کھول دیا تو دم ہوگا. اگر احرام نہیں کھولا تو پھر کوئی دم نہیں. یہ ایگریڈ اپون مسئلہ ہے. حج عمرے کے اکثر مسائل ایگریڈ اپون ہیں، چاند دیکھ کے. اچھا، اس پہ آپ نے شروع میں تھوڑی سی بات کر دی، لیکن تھوڑا سا مزید وضاحت کر دیں. واٹس ایپ کے فیمیل گروپس کس طرح مینیج کیے جائیں؟ تھوڑی سی میں نے تو پہلے ہی بتا دیا، واٹس ایپ کے فیمیل گروپ فیمیلز کو ہی چلانے چاہیے. کسی مرد کی کوئی آبزرور کے طور کے اوپر بھی اس کے اوپر کوئی نہیں ہونا چاہیے. مردوں کا کام ہی نہیں ہے عورتوں میں گھسے، مسئلہ پوچھنے کے لیے بھی نہیں. ٹھیک ہے جی، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ہر ایک مسائل جو ہیں وہ کلیئر ہے. بہت ایشو ہو جائے تو ریٹن میں معاملہ کریں. عورت کی آواز کا بھی پڑتا ہے. یہ میں جو نا ان چیزوں کے خلاف ہوں کہ عورتوں کے واٹس ایپ آڈیو میسیجز آتے ہیں مردوں کی طرف یا آپ لوگوں کی طرف بھی آئیں. سوال کرنا لکھ کے کریں کہ جی اس مسئلے پہ ہمیں کلپ چاہیے تو بھیج دیں. انٹریکشن نہ ہو کسی حوالے سے. قرآن میں صلاۃ الوسطیٰ کی خاص تاکید آئی ہے، اس کی حکمت تھوڑی سی وضاحت کر دیں. صلاۃ الوسطیٰ بخاری مسلم کی حدیث کی روشنی میں عصر کی نماز کو کہا گیا. اس کی تاکید اس لیے آئی ہے کہ وہ وقت کاروبار کے عروج کا وقت ہوتا ہے، لوگ سستی کر جاتے تھے. تو اس زمانے میں تو صلاۃ الوسطیٰ جو ہے وہ نماز عصر ہے. آج کے لیے صلاۃ الوسطیٰ جو ہے صلاۃ الوسطیٰ فجر بھی ہو سکتی ہے، کسی کے لیے عشاء بھی ہو سکتی ہے. وہ ایک اصولی بات کر دی گئی ہے. عصر کی امپورٹنس اپنی جگہ رہے گی. آپ تھیم کو فالو کریں کہ عصر کی نماز کے لیے کیوں کہا گیا. سورہ نور میں بھی آیا نا کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جن کو اللہ کے ذکر سے تجارت غافل نہیں ہونے دیتی. اس زمانے میں تو مغرب کے وقت دکانیں بند ہو جاتی تھی، لہذا مغرب عشاء سے کیسے غافل ہونا تھا انہوں نے. ان کو جس نماز میں غافل کرنا تھا وہ عصر کی نماز تھی کہ ذرا سورج ڈھلے تو لوگ شاپنگ کے لیے باہر نکلتے تھے. تو عصر کے وقت ہی مصیبت. آج کل بھی آپ دیکھیں دکانداروں کے لیے عصر کی نماز بڑی مشکل ہے، اور کئی کے لیے مغرب عشاء بھی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. تو صلاۃ الوسطیٰ عصر تو ہے ہی ہے. آج کل آپ اس کے ساتھ باقی بھی ایڈ کر لیں. وہ زیادہ تاکید اس لیے کی گئی کہ وہ کاروبار کا وقت ہے جس کی وجہ سے یہ معاملات ہو سکتے تھے. اس وقت فجر بھی بعض روایتوں میں فجر کا بھی ذکر ہے لیکن وہ اس درجے کی نہیں ہے. لیکن فجر اس زمانے میں آسان تھی. آج بھی آپ گاؤں میں چلے جائیں نا، مغرب کے بعد اس طرح سناٹا ہو جاتا ہے کہ جیسے رات کے 12 بج گئے. اور اگر آپ عشاء کے فوراً بعد سو جائیں نا، آپ کو رات کو 3 دفعہ آنکھ کھلے گی یار فجر ہو گئے، جلدی جلدی میں اٹھا. فجر ان زمانے میں لوگوں کے لیے ایشو نہیں تھا. صبح سویرے اٹھ کے کھیتی باڑی کیا کرتے تھے لوگ. آج کل فجر ایشو بن گیا کیونکہ رات کو لیٹ سوتے ہیں. تو آج کل صلاۃ الوسطیٰ میں اثر تو ہے ہی ہے، فجر مغرب عشاء بھی شامل ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر گھر میں دیوار کے ساتھ تصویر لٹکی ہوئی ہو تو اس کمرے میں نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ سامنے نہیں ہونی چاہیے تعظیم کے طور پہ، تو سامنے نہ ہو. اسی طرح آئینے کے سامنے کا نماز آئینے کے سامنے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آئینہ تو سنت ہے دیکھنا. آئینے کے اندر تصویر تو آتی نہیں ہے، وہ تو عکس آتا ہے اور وہ بھی موونگ ہوتا ہے. اس میں آپ کو اپنی عبادت کا تو کہیں شائبہ بھی نہیں آئے گا کیونکہ آپ کو اپنا ہی عکس نظر آ رہا ہوگا نا. آئینہ تو آپ کے سامنے ہی ہوگا نا. تو آئینے کے اوپر تو اجماع ہے، اس پہ تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. اس طرح مسجدوں میں جو شیشے لگے ہوتے ہیں، بعض کا لوگ شیشے کے سامنے نماز نہیں پڑھتے کہ یہ اپنی شکل نظر آ رہی ہے، دین وٹ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نماز کے دوران اگر سترا نہ ہو اور پالتو بلی آگے سے گزر جائے تو نماز ہو جائے گی؟ نماز تو ہو جائے گی لیکن اس بلی کو روکیں. وہ بخاری مسلم میں آتا ہے ایک بکری گزرنے لگی تھی، نبی علیہ السلام نے اس کو اتنا روکا کہ سترے سے پرلی طرف ہونے سے کر دیا. تو یہ جو حدیث ہے نا مسلم شریف میں کہ اگر نمازی کے آگے سے عورت یا بچہ یا گدھا گزر جائے تو نماز توڑ دیتا ہے، یہ توڑنا ان معنوں میں نہیں ہے. اس کی سیدہ عائشہ نے پھر بریفنگ کی ہے کہ وہ یعنی وہ توجہ کو بانٹ دینے والی چیز ہے. ٹھیک ہے نا جی، نماز ہو جائے گی آپ کی.
کسی آفس کی مسجد میں جگہ کم ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ جماعت میں شامل نہ ہو سکیں تو دوسری جماعت کروا سکتے ہیں؟ ہاں daily- کروائیں daily کروائیں، basis وہ تو مسجد بیت ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جگہ تنگ نہ ہو، تنگ والا رول ہے تو بالکل کرائیں۔ اچھا عورتوں کا ڈی این سی آپریٹ کے بعد بھی عورت جو ہے نماز سے 40 دن تک رکے گی؟ ہاں عموماً رکنا تو یعنی خون جب رک جائے اور آپ کو کانفیڈنٹ ہو جائے کہ اب خون نہیں آئے گا تو فوراً غسل کر لیں، ٹھیک ہو گیا۔ جمعے کی نماز میں پہلے آنے والے کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے، اس میں وقت کا تعین کیسے کریں؟ یعنی کس وقت جایا جائے کہ پہلے اس کی کوئی ڈیٹیلز نہیں ہے، لوگوں نے بڑی بڑی اس میں اپنی طرف سے یعنی بات کی ہے کہ جی کوئی اس ٹائم آ جائے، بس آپ اس کی تھیم کو فالو کریں جو بخاری مسلم میں ہے، جو سب سے پہلے آتا ہے اسے اونٹ کا نہر کرنے کا ثواب، اس کے بعد والے کو گائے کا، اس کے بعد والے کو بکری کا، اس کے بعد مرغی، اس کے بعد انڈا صدقہ کرنے کا ثواب۔ اس سے ثابت ہو گیا انڈا بھی حلال ہے، کیونکہ حلال چیز کا ہی صدقہ ہوتا ہے۔ یہ نہ کل نوں کہ انڈے دا تے فلاں بزرگ نے دسیا سی، قرآن حدیث تے کدھر انڈا آیا ہی نہیں ہے۔ میں نال دس رہا کہ بزرگ ہی کی ہے جنہیں سب کچھ دس دیتا ہے، نبی علیہ السلام جس نے سب کچھ، جنہوں نے دین مکمل کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ وہ سودا جو اور کہیں نہیں بکتا، اس لیے ہم پھر ساتھ ساتھ وہ سودا بیچتے جاتے ہیں۔ تو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب اینڈ پہ، تو اس میں کہ جو سب سے پہلے پیر میں آ جائے، مراد یہ کہ جو سب سے پہلے صبح سویرے آتا ہے۔ ایک بندہ صبح 10 بجے آ گیا تو اس کو نہر کرنے کا ثواب مل جائے گا، جو اس کے بعد والا آئے گا اس کے بعد اور اس طریقے سے لکھ کے دیں سوال، اس میں ریکارڈنگ میں نہیں آئے گا، لکھ کے دے دیں۔ علی بھائی ایک الزامی سا سوال ہے، اس میں کہ آپ نے تابعین پہ الزام لگایا کہ انہوں نے سستی کی وجہ سے رفع دین چھوڑ دیا تھا،